حضرات محترم، شب بھر حضور کا ذکر ہوتا رہا۔ آج شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر شب بھر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو مومن کی معراج قرار دیا ہے۔ ہر شخص جو آج یہاں پر موجود ہے یا گھر پر بیٹھا کیف و مستی سے بھرپور اس محفل کو دیکھ رہا ہے لائیو، میں ان سب سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آج جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کی معراج قرار دیا ہے، کوئی بھی شخص کم از کم آج فجر کی نماز قضا نہیں ہونے دے گا۔ ہر شخص ہاتھ کھڑا کر کے یہ وعدہ کرے کہ آج کی اس محفل کا صدقہ جسے سرکار نے مومن کی معراج قرار دیا ہے، ہر شخص معراج کے اس موقع پر نماز فجر ادا کر کے سوئے گا انشاءاللہ۔ محفل کے آخر میں اب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل دعا مانگیں گے۔ ہم سب ہاتھ پھیلا دیں گے رب کی بارگاہ میں، اور ہمارے آپ کے ہر دل عزیز شخصیت جناب مولانا بشیر فاروقی صاحب خصوصی دعا فرمائیں گے، اس اعتراف کے ساتھ کہ شب بھر حضور کا ذکر ہوتا رہا، زبان شوق سے شرح صفات پھر نہ ہوئی، تمام عمر کہی نعت پھر نہ ہوئی، اور غریب فکر ہوں آقا معاف کر دیجئے، غریب فکر ہوں آقا معاف کر دیجئے، جو بات کہہ نہ سکا تھا وہ بات پھر نہ ہوئی۔ اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجئے، اللہ نے کے بعد۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ عز و جل کے کروڑ احسان کہ اس نے جیتے جی ایک بار پھر یقینی بخشش حاصل کرنے والی رات، جنت کمانے والی رات، گناہوں سے معافی کی طلب کرنے والی رات ہمیں عطا کی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ نماز عشاء کے بعد سے لے کر مسلسل آپ لوگ اللہ عز و جل کے ذکر اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ثنا خوانی میں رات کے اس حصے تک جاگ رہے ہیں۔ خوش بخت ہیں وہ لوگ جو روزانہ رات کو اس حصے میں اٹھ جاتے ہیں، کیونکہ یہ رات کا آخری تہائی آخری حصہ ہوتا ہے، اور اس وقت اللہ عز و جل کی رحمت پکار کر کہتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی سائل، اور خاص اس وقت میں جو سائل اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صدا کو، اس کی رحمت کی صدا کو لبیک کہتے ہیں، ان کی طلب سے بڑھ کر انہیں عطا کیا جاتا ہے۔ تسلیم صابری نے تو آپ سے کہا کہ آج فجر کی نماز پڑھے بغیر کوئی نہ سوئے، لیکن بشیر فاروقی کہتا ہے کہ رات کو جلدی سو جایا کرو تاکہ اذان فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کر اپنے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے روتے تہجد پڑھو، اور پھر گر گڑاتے ہوئے، آئیں بھرتے ہوئے، پچھاڑے کھاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرو۔ دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو حل نہ ہو جائے۔ وہ لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ بندے پر چھماچھم رحمت کی بارش ہوتی ہے، اور اس لمحات میں جو کچھ مانگا جائے دونوں جہان کی خیرات بٹتی ہے۔ آج ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ دو براتیں ہمیں مل رہی ہیں۔ آج شب جمعہ بھی ہے جو دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، آج شب معراج ہے، یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ دعا کیا چیز ہے؟ دعا خزانہ ہے۔ دعا کیا چیز ہے؟ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ میں سلامت رہوں،
میرا اہل و عیال سلامت رہے، میرا گھر بار سلامت رہے، میرا کاروبار سلامت رہے، میرا کنبہ سلامت رہے، میرا وطن سلامت رہے، میری عزت سلامت رہے۔ تو ہم نے اس سلامتی کے لیے کس چیز کو پکڑا؟ کیا ہم نے دعا کا ہتھیار لیا؟ یہ دعا جس کو مصطفیٰ کریم نے فرمایا الدعا صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کل اس پر کیا ہونے والا ہے۔ زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، مٹے نامور بے نشاں کیسے کیسے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کل ہمیں جناب کہہ کے یاد کیا جائے گا یا مرحوم کہہ دیا جائے گا، ہمارے جسم کو بدن کہا جائے گا یا لاش کہا جائے گا، ہمیں پتہ نہیں۔ کیا معلوم کہ آنے والی صبح کا سورج ہم پر طلوع نہ ہو، بلکہ ہمیشہ کی شام غریباں کہیں ہو نہ جائے۔ اس لیے آئیے اپنی آخرت کا غم پال لیجئے۔ دنیا اور آخرت کا کامیاب ترین شخص وہ ہے جو آخرت کا غم پال لیتا ہے۔ یاد رکھیے دنیا میں بھی وہ شخص کامیاب نہیں ہوتا جو دنیا کی فکر نہ کرے، تو وہ شخص جو ہمیشہ رہنے والی آخرت ہے اس کی فکر بغیر کیے کامیاب ہو سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بغیر توشہ آخرت لے کر دنیا سے چلا گیا وہ گہرے دریا میں بغیر کشتی لیے اتر جانے والے کی طرح ہے کہ اس کا انجام غرق ہونا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نمازیں قضا ہوتی رہیں، دعاؤں کا سہارا نہ لیں اور پھر پریشانیاں گلے پڑ جائیں۔ آئیے ہم اپنے رب عز و جل کی بارگاہ کی طرف جاتے ہیں جو کینسر سے بچانے والا ہے، جو گردوں کے پھیل ہونے سے بچانے والا ہے، جو بڑے بڑے حادثوں سے، زلزلوں سے، طوفانوں سے، سیلابوں سے بچانے والا ہے، جو بڑی بڑی ناگہانی آفتوں سے بچانے والا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ عز و جل جس سے مصیبتیں ٹالنا چاہتا ہے، بلائیں ٹالنا چاہتا ہے، اسے دعا کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دعائیں کرتے ہیں، جن کو دعاؤں کا تحفہ نصیب ہو جاتا ہے، ان سے دنیا میں بڑھ کر کوئی خوش نصیب نہیں، کیونکہ دعاؤں کا سہارا اللہ کا سہارا ہے۔ اور الدعا مخ العبادات، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیے، سچے دل سے توبہ کیجیے اور اپنے گناہوں سے کڑی معافی مانگیے کہ یا اللہ آج تک جتنے گناہ ہم نے کیے، تو نے تو ہم پر بارش کی طرح، بارش کے قطروں سے بڑھ کر نعمتیں نثار کی، لیکن ہم نے تیری نافرمانی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آئیے صدق کے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ حدیث پاک میں ہے کہ دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ دعاؤں سے کھٹکھٹاتے رہو۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دعا کی توفیق عطا فرماتا ہے جس کی دعا قبول کرنا چاہتا ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج کی رات اور اس آخری لمحات میں ہمیں دعا کا موقع مل رہا ہے، یہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دعاؤں کی قبولیت مقدر کی ہے۔ آئیے دعا کے سے پہلے ایک بات اور سنتے جائیے کہ کل معراج کا دن ہے اور مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ معراج کے دن کا روزہ رکھنا 60 مہینوں کے روزوں کے برابر ہے۔ گویا جس نے معراج کے دن کا روزہ رکھا اسے پورے 5 سال کے روزوں کا ثواب دیا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہل۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم،
یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا حل المشکلات یا حل المشکلات یا حل المشکلات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات۔ اے مولا، اے بادشاہ، اے ہماری ماؤں سے زیادہ ہمیں چاہنے والے رب، آج معراج کی شب ہے، تو نے رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جناب تو نے رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر آج کی رات جو رحمت کی بارش کی ہے، اس رحمت کے قطرے لینے کے لیے ہم بھی یہاں جمع ہو گئے ہیں۔ اے الہ العالمین، تجھے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ تمام انبیاء و صدیقین و شہداء اور صالحین کا واسطہ، مولا ہماری بخشش فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری بے شرمیوں کو معاف کر دے، ہماری بے حیائیوں کو معاف کر دے، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے، ہماری ناشکریوں کو معاف کر دے، ہماری بخشش فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما، ساری امت کی بخشش فرما، مولا ہمیں نیک بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے۔ اے الہ العالمین، ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ اے اللہ، ہمیں عزت کی زندگی عطا فرما، عافیت کی زندگی عطا فرما، چین کی زندگی عطا فرما، آزادی کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ، راحت کی زندگی عطا فرما، ذلت کی زندگی سے بچا لے، رسوائی کی زندگی سے بچا لے، بستروں کی زندگی سے بچا لے، کسی کی آگے ہاتھ پھیلانے والی زندگی سے بچا لے، ذلیل و رسوا ہونے والی زندگی سے بچا لے، بدنام ہونے والی زندگی سے بچا لے۔ اے اللہ، عافیت کی زندگی عطا فرما، عبادت کی زندگی عطا فرما، ریاضت کی زندگی عطا فرما، تقوی کی زندگی عطا فرما، پرہیزگاری کی زندگی عطا فرما، صبر و شکر کی زندگی عطا فرما، قناعت کی زندگی عطا فرما، آسانی کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ، رحمت بھری زندگی عطا فرما، دم دم تیرا ذکر کرنے والی زندگی عطا فرما، قدم قدم عبادت کرنے والی زندگی عطا فرما، قدم قدم ذکر کرنے والی زندگی عطا فرما۔ اے الہ العالمین، پانچوں نمازیں مرتے دم تک تکبیر اولا کے ساتھ پہلی صف میں پڑھنے والا بنا دے۔ اے الہ العالمین، تہجد پڑھنے والا بنا دے، اشراق اور چاشت پڑھنے والا بنا دے، اوابین پڑھنے والا بنا دے، راتوں میں اٹھ اٹھ کر روتے روتے تہجد ادا کرنے والا بنا دے، روتے روتے تجھ سے دعائیں مانگنے والا بنا دے۔ اے اچھے ہمیں اچھا بنا دے، اے جمیل ہمیں جمال عطا فرما، پروردگار ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام خیر و بھلائیاں عطا فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے بچا لے، اپنے بندوں کو ذلیل اور رسوا ہونے سے بچا لے، مخلوق کی ٹھوکروں میں گر جانے سے بچا لے۔ اے الہ العالمین، ناگہانی آفتوں سے بچا، مہلک بیماریوں سے بچا، دائمی صدموں سے بچا، بری خبروں سے بچا، آگ سے بچا، طوفانوں سے بچا، سیلابوں سے بچا، طاعونوں سے بچا، قحط سے بچا، تیزاب سے بچا، اے اللہ کرنٹ سے بچا، اے اللہ ٹرکوں کے نیچے پچک کے مر جانے سے بچا، ایکسیڈنٹوں سے بچا، گولیوں اور بموں سے بچا، اے اللہ دھماکوں سے بچا، خودکش حملوں سے بچا، ہر طرح کی مصیبت سے بچا، ہر طرح کی ذلت سے بچا، ہر طرح کی رسوائی سے بچا، ہر طرح کی ناکامی سے بچا۔ ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما۔ مولا، تیرے عاجز بندے
تیرے کمزور بندے، تیرے ناتوا بندے، تیرے مجبور بندے، تیرے غریب بندے، تیرے محتاج بندے، تیرے بیمار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں بندے بندیاں اس وقت اے الہ العالمین اس شب عظیم میں تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ مولا ہمیں امن و سلامتی عطا فرما، ہماری حفاظت فرما، ہمیں ہر شریر انسان سے بچا لے، جادوگروں سے بچا لے، سرکش جناتوں سے بچا لے، شیاطین سے بچا لے، اے اللہ دہشت گردوں سے بچا لے، ڈکیتوں سے بچا لے، اے اللہ برے برے لوگوں سے بچا لے، نقصان پہنچانے والوں سے بچا لے، حاسدوں سے بچا لے، کذاب لوگوں سے بچا لے، بدعقیدہ لوگوں سے بچا لے، ہر طرح کے برے لوگوں سے بچا لے، ہماری حفاظت فرما، ہماری مدد فرما، ہمارے اہل و عیال کو بچا لے، ساری دنیا کے مسلمانوں کو بچا لے۔ مولا تیرے بندے بندیاں رات کے اس حصے میں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں۔ مولا ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہے، ہمارے گھروں میں بیمار ہیں، ہمارے اسپتال مریضوں سے بھرے ہوئے ہیں، کسی کو ڈاکٹر نے لا علاج کہہ دیا ہے، کسی کا بچہ بیمار، کسی کی ماں بیمار، کسی کا باپ بیمار، کوئی کس غم میں، کوئی کس مجبوری میں تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ اے الہ العالمین سارے بیماروں کو صحت دینے والا تو ہے، تو ہی شافی الامراض ہے مولا، تو ہی شافی الامراض ہے، تو ہی شافی الامراض ہے۔ یا اللہ جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا، پروردگار تیرے پاس اس کا علاج ہے، اپنے کرم سے سارے مریضوں کو صحت عطا فرما، سب کو صحت عطا فرما، سب کو زندگی کی بہاریں عطا فرما، سب کو صحت و تندرستی عطا فرما، اسپتالوں کی زندگی سے بچا لے، اے اللہ آپریشن کی زندگی سے بچا لے، دوائی اور انجیکشن کی زندگی سے بچا لے، پروردگار کینسر کے مریضوں کو بھی ٹھیک کر دے، گردوں کے مریضوں کو بھی ٹھیک کر دے، جوڑوں کے دردوں کے مریضوں کو بھی ٹھیک کر دے، پھول جیسے ننھے ننھے بچے جو تھیلی سیمیا کے مریض ہو گئے مولا ان کو بھی ٹھیک کر دے، اے اللہ جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا ان کو بھی ٹھیک کر دے، مولا شوگر کے مریضوں کو بھی ٹھیک کر دے، بلڈ پریشر کے مریضوں کو بھی ٹھیک کر دے، اے اللہ سارے مریضوں کو ٹھیک کر دے، سب کو صحت عطا فرما، سب کو تندرستی عطا فرما، اے اللہ جو بیچارے بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما دے، اے اللہ جن کو نوکریاں نہیں ملتی ان کو نوکریاں دلوا دے، جن کے کاروبار نہیں چلتے کاروبار چلوا دے، جن کے مال نہیں بکتے مال بکوا دے، جن کی فیکٹریاں نہیں چلتی فیکٹریاں چلوا دے، اے اللہ جن کے کام نہیں ہو بن رہے کام بنوا دے، سب کو روزیاں عطا فرما، سب کو زندگی کی بہاریں عطا فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ مقروضوں کے قرضے اتار دے، مقروضوں کے قرضے اتار دے، جن پر قرضے ہیں وہ اتر جائیں، جو قرضے ہم لوگوں سے مانگتے ہیں وہ پیسے مل جائیں، اے اللہ جن لوگوں نے ظالموں نے لوگوں کے مال دبا رکھے مال ملوا دے، پیسے دبا رکھے پیسے ملوا دے، جو حقوق دبا رکھے حقوق ملوا دے، اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما۔ آج کی رات رحمت کی رات ہے مولا، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد نرینہ عطا فرما، اولاد صحت مند عطا فرما، اولاد نیک عطا فرما، اولاد والوں کو اولاد کی خوشیاں عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے سرکش ہے تابع فرمان کر دے، اے اللہ تابع فرمان کر دے، اے اللہ تابع فرمان کر دے، پروردگار آج کی رات تجھ سے ملتجی ہیں، پروردگار جن کی بچیاں جوان ہو گئی ہیں اے اللہ ان کو اچھے رشتے عطا فرما، سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں بھر دے، سب کی حاجتیں پوری فرما، اے اللہ ہم سب کی اور پورے عالم میں بسنے والے ایک ایک مسلمان کی تمام دعائیں قبول فرما، حاجتیں پوری فرما، مرادیں پوری فرما، تمنائیں پوری فرما۔ یا اللہ کیو ٹی وی کی آج دوسری سالگرہ ہے اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شب میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اے الہ العالمین جس طرح یہ نیک کاموں کو جن نیک کاموں کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں پروردگار ان نیک کاموں میں مزید ترقی عطا فرما۔ ہمارے روح رواں حاجی عبدالرؤوف صاحب اور ان کے تمام بھائی
اور ان کے اہل و عیال، اے اللہ ان کو ہر طرح کے شریر انسانوں کے شر سے بچا، ان کو ہر بلا سے بچا، ہر میلی نظر سے بچا، انہیں جادو ٹونوں سے بچا، انہیں سرکش جنات سے بچا، اور جو جس عزم و استقلال کے ساتھ یہ کام کر رہے مولا کریم اس نیک کام میں ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ہم سب کی اور پورے عالم کے مسلمانوں کی تمام نیک دعائیں قبول فرما۔ مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کی پاکیزہ پاکیزہ معطر فضاؤں میں ہم سب کو پہنچنا نصیب فرما۔ مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی 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 ہواؤں کا واسطہ ہماری تمام جائز دعائیں قبول فرما۔ کیو ٹی وی کے جتنے بھی ارکان ہیں، جو بھی محنت کرتے ہیں، مخلصانہ کوشش کرتے ہیں، مولا سب کے دین و دنیا میں خیر و برکت نازل فرما۔ ہم لوگ جتنے یہاں موجود ہیں، ہمارے دلوں میں جو تمنائیں، ہماری بھی تمنائیں پوری فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ اے الہ العالمین جو کچھ پڑھا گیا، جو نعت خوانی کی گئی، جو ہمارے ثنا خانوں نے پوری رات نعت پڑھی، جو دعا مانگی گئی، یہ تمام تر نیکیوں کا ثواب اے مالک و مولا ہمارے اعمال ناقص کے مطابق نہیں بلکہ اپنی شان کریمی کے مطابق اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں کروڑا کروڑ درود و سلام کے ساتھ اس کا ثواب پہنچا دے، اور ہماری زندگی بھر کی تمام نیکیوں کا ثواب اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کروڑا کروڑ درود و سلام کے ساتھ پہنچا دے۔ حضور کے صدقے تمام انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنے اہل ایمان گزریں گے تمام کے ارواحوں کو پہنچا دے۔ خصوصیت کے ساتھ صحابہ کرام، خلفائے راشدین، انصار و مہاجرین، ازواج مطہرہ، امہات المومنین، اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین، اولیاء کامرین، خصوصیت کے ساتھ اس کا ثواب شیخین کریمین، امام اعظم، غوث العظم، غریب نواز اور تمام اولیاء اصفیاء کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنے اہل ایمان گزریں گے تمام کے ارواحوں کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ خصوصیت کے ساتھ حاجی عبدالرؤوف صاحب کی فیملی کے جتنے افراد دنیا سے چلے گئے سب کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله